نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ہم 50 اور 60 کی دہائی میں اس تصور کے ساتھ منسلک تھے کہ دنیا کے جو طاقت کا جو ایک ایلیمنٹ ہے دیٹ از دا انرجی، اور انرجی کے لحاظ سے دا موسٹ امپورٹنٹ جو ایلیمنٹ ہے وہ آئل ہے۔ اس طرح مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہے وہ اپنی تیل سے مالا مال ہونے کے نتیجے کے اندر اپنے لیے وسائل حاصل کرنے کا ذریعہ ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ اس آئل کو جو ہے وہ ایک اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک ویپن کے تصور کے ساتھ بھی منسلک ہو گئے۔ جب 1974 کے اندر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک نے اسرائیل کی جارحیت کے خلاف اور اس کے جارحانہ سرگرمیوں کے نتیجے میں جن علاقوں پر اپنا تسلط اختیار کر لیا تھا، اس کا ایک اپنا دفاع جو ہے وہ آئل کو ایز اے ویپن استعمال کر کے کیا تھا، اور وہ انتہائی مؤثر تصور ہے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی یہ تصور جو ہے وہ فروغ دیا جانے لگا کہ دنیا کے پاس اب انرجی کے ریسورسز بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب تیل کے جو ماخذ ہے، جو ذخائر ہیں، وہ دنیا کے پاس بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے۔ اور اس طرح کہا جاتا ہے کہ وینیزویلا جو ہے وہ دنیا کے سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں امریکہ جو ہے اس کے پاس ذخائر جو ہے وہ تیل کی طرح زیادہ ہے کہ وہ کئی ڈیکڑ تک جو ہے وہ اپنی ضروریات کی تکمیل سے زیادہ جو ہے وہ آئل رکھتا ہے۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر اس کے پاس یہ ایک تصور دیا جانے لگا کہ آئل جو ہے وہ اپنی ایک جو ایک اسٹریٹجک پاور اور ایلیمنٹ آف پاور رکھتا ہے ایز اے وار اسٹریٹجی آلسو۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تو انرجی کے ریسورسز میں اضافہ ہونے، جیسے تیل کے اوپر ڈیپینڈنس کم ہوئی، پھر دوسرے ممالک کے ذخائر جو پیدا کر لیا وہ، اور پھر جو تیل کے اندر جو ہے وہ جن ممالک نے اپنی پیداوار کو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا لی ہے، وہ بھی دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور اب یہ مڈل ایسٹ ہی نہیں بلکہ مڈل ایسٹ سے بائی یورپین اور امریکن ممالک بھی جو ہے وہ اپنے تیل کے ذخائر کی وجہ سے، یا جس طرح وینیزویلا جو ہے وہ تیل کی پیداوار کرنے کی وجہ سے دنیا کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ یہاں میں اس بات پہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک سے جو تیل جو ہے وہ دوسرے ملکوں کو فراہم کیا جاتا ہے، وہ دنیا کی جو ضروریات ہے اس کا کوئی 20% بنتا ہے، تو باقی تمام ضروریات جو ہے وہ دوسرے ماخذوں سے یا دوسرے ممالک جو ہے پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جا کر جس طرح ایران اور امریکہ کے درمیان آبنائے ہرمز کی بندش کے نتیجے کے اندر جس طرح کے معیشت کے جو حالات و واقعات جو ہے وہ دنیا کے تمام ملکوں میں محسوس کیے جا رہے ہیں، اور جس کے اندر جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نوعیت جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہے، تو اس سے میرے خیال میں ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ احساس نہ صرف مڈل ایسٹ کے ممالک ہوا ہوگا بلکہ دنیا کے ہر ملک کو ہوا ہوگا کہ ان کی معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ اس آئل کی فراہمی پر ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور آبنائے ہرمز جو ہے اس کا ایک اہم ماخذ ہے۔ تو اس سے کہتے ہیں اس کے اندر جا کر جو ایک آئل ویپن کا جو کانسیپٹ ہے، میں وہ اس کے بعد جنگ کے بعد جو ہے وہ اس کو ایک نئی ریوائول سوچ اور فکر کے تحت ملے گی، اور مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ تیل کی تجارتی سرگرمیوں کو جو ہے وہ ایک اہم ماخذ کے طور پر لیں گے۔ اس دراصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک جو اپنائے ہرمز کے ذریعے یا مڈل ایسٹ کے وہاں سے تیل حاصل کرتے ہیں، وہ اگر کسی دوسرے ماخذ سے وینیزویلا سے یا امریکہ سے یہ اپنے تیل کی ضروریات کی تکمیل کرنا چاہیں، تو پھر ان کے لیے جو ایکسپینڈیچرز کا جو تصور ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کی معیشت کے لیے جو ہے وہ پھر انرجی ریسورس کی جو فراہمی ہے وہ ممکن نہیں رہتی، اور ہم جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کے اندر کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ مارکیٹ کے جو ہے وہ کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ تو اس طرح دنیا کے اندر جو مروی ممالک ہیں وہ اپنے جو صنعتی ڈھانچہ ہے اور اس کے لیے جو انرجی کی ریسورسز ہے اس کے اندر کہیں کاسٹ آف پروڈکشن کا ایک بہت بڑا رول ہے، تو لہٰذا اگر وہ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے تو پھر ان کے لیے مارکیٹ کرنا جو ہے وہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ اب جو مارکیٹ اکانومی ہے اس کے اندر جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ جس حجم کے ساتھ اور جس تصورات کے ساتھ مارکیٹ کو کیپچر کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ مغربی ممالک کے لیے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ ود
ایکسپینس یا کاسٹ آف جب پروڈکشن میں اضافہ کی وجہ سے تو پھر وہ ایک مشکل ہی عمل نہیں بلکہ ایک ناممکن سا عمل نظر لگتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو انہیں تصور حاصل ہوا ہے اس جنگ کے نتیجے کے اندر ایران کو بھی اور مڈل ایسٹ کے ممالک کو بھی، کہ وہ اپنی جو تیل کی پیداوار ہے اس کو کنٹرول کر کے یا تیل کی پیداوار کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا کر کے وہ نتائج وہ حاصل کر سکتے ہیں جو انہوں نے 1974 میں حاصل کیے تھے۔ تو اسے کہتا ہے کہ یہاں پر جو ایک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آئل وائپن کی جو طاقت تھی اس کی ختم ہونے کا جو تصور تھا میرے میں وہ اب زائل ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ دنیا کا ہر ملک ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو ان مشکلات کا شکار دیکھتا ہے جو اس جنگ کی وجہ سے پیدا ہوتے نظر آتے ہیں۔ تھینک یو۔